نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، جس مقصد کے لیے یہاں پر مل جمع ہوئے ہیں یہ عظیم مقصد ہے۔ یہاں پر اس وقت میرا اور آپ کا جمع ہونا یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے فضل سے ہے، کیونکہ اس وقت کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو ٹی وی اور ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے آگے بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو بازاروں میں اور مارکیٹوں میں گھوم پھر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ میری اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کو سننے سنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ احباب کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ اصل میں ہمارے اندر جس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے، کوئی ویلیو ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں خود حالت جہالت کے اندر ماڈلنگ کی فیلڈ میں رہا ہوں، مجھے یاد ہے وہ جہالت کا دور، بدترین دور، سن 2001 سے پہلے ناچ گانے کی محفل کے لیے 1,000 روپے، اس وقت اسٹوڈنٹ لائف کی بات کر رہا ہوں، 1,000 روپے کا پاس لے کر ان نچنے اور گویوں کو سننے کے لیے دھکم پیلی کھا کر بھی اس کا پاس لینا پڑتا تھا، تو لیتے تھے۔ سینما ہاؤسز کی طرف جائیے، سینما ہاؤس میں لائن لگی ہوتی ہے ٹکٹ لینے کے لیے، دھکے دیے جا رہے ہیں، خباثتیں ہو رہی ہیں، بےہودگی بے حیائی ہو رہی ہے، لیکن اس کی ہمارے نزدیک اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم اپنا وقت بھی نکالتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنا ٹائم بھی نکالتے ہیں اور اپنا مال بھی نکالتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی اور بدقسمتی اس بات کی ہے کہ اللہ کے دین کو سننے اور سنانے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج بہت قلیل لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو سننا چاہتے ہیں، جو کتاب و سنت کے قریب آنا چاہتے ہیں، وگرنہ اکثریت اس وقت بے حیائی کی طرف رواں دواں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس مجلس، اس محفل کی ویلیو کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کی پھر اہمیت ہوا کرتی ہے، بے قدر چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس وقت میں اور آپ یہاں پر جو جمع ہیں، نہ ہمارا کوئی جائیداد کا تنازع ہے، نہ کوئی مالی معاملہ ہے، نہ روپے پیسے ڈالر پاؤنڈز کا کوئی جھگڑا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے وقت۔ کسی بڑے تاجر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو وقت نہیں دے گا، پیسے دے دے گا۔
وقت نہیں دے گا آپ کو. آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ مانگنا چاہیں، کوئی کروڑپتی کوئی ارب پتی، وہ آپ کو وقت نہیں دے گا. ہاں کہے گا کتنا چندہ چاہیے، 1000 2000 لاکھ 5 لاکھ یہ لو. تو وقت اتنی قیمتی چیز ہے، وقت کوئی نہیں دیتا. تو اگر میں اور آپ یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر بیٹھے ہیں تو اس کی ویلیو معلوم ہونی چاہیے، اس کی قدر معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی کیا ویلیو ہے. رب رحمان نے سورہ ذاریات آیت نمبر 52 کا اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو معلوم چلے گا. رب رحمان بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن و انس کو اللہ رب العالمین نے بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا. میں اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. رب رحمان دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں اچھے اعمال کر کے کون اللہ کے پاس آتا ہے. تو یہ زندگی بیکار بے مقصد نہیں ہے. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. رب رحمان نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. لیکن آئے غفلت کہ آج ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اور وہ فرشتے کتنے ہیں؟ کوئی اندازہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ اس وقت اس مجلس کو کتنے فرشتوں نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے جنہوں نے اس وقت اس مجلس کو گھیرا ہوا ہے؟ بتائیں گے آپ؟ نہیں پتا؟ آپ بتائیں گے؟ کسی کو نہیں پتا؟ اللہ کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں علم کے حصول کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا جب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اور ٹیک جس تکیے جس چیز سے لگائے ہوئے ہیں وہ ہے سرخ رنگ کی چادر. علماء اکرام فرماتے ہیں ابھی حدیث بیان نہیں ہوئی، ابھی صرف بیٹھنے کی کیفیت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ صحابی رسول کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس علم کے حصول کے لیے جب پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، جس چیز سے ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ چادر تھی، اس کا رنگ سرخ تھا، ریڈ، لال. فرماتے علماء کہ یہ صحابی جو حدیث بعد میں بھی آگے آئے گی بیان کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے کی جو کیفیت اتنی لمبی اس نے بیان کی، اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ اس کا ذہن کتنا حاضر تھا. یہ جو حدیث جو اصل بات بیان کرنا جائے گا وہ کتنی اوتھینٹک ہوگی، وہ کتنی زبردست ہوگی کہ اس کا حافظہ اتنا تیز ہے کہ اس کو نبی کی پوزیشن کا پتہ، ٹیک لگائے ہوئے تھے، تکیہ لگا ہوا تھا، تکیہ سرخ رنگ کا تھا، پوری کیفیت بتا رہا ہے بات بیان کرنے سے پہلے، حدیث بیان کرنے سے پہلے. صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی تجھے معلوم ہے کہ یہ جو تو علم کے حصول کے لیے چل کر میرے پاس آیا ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ دین کا سیکھنا اور سکھانا کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت جیسے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے سنا کہ ہمیں اس وقت فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ بات تو طے شدہ ہو گئی کہ ہمیں اس وقت فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اب میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کے اشارے سے بیان فرماتے ہیں تہ در تہ، اور یہ سلسلہ آسمان تک ہوتا ہے. اور یہ فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ یہ ساتھی اگر آگے آ جائے نا تو بہت اچھا ہو جائے گا. ساتھی تھوڑا سا آگے آ جائے، کوئی اتنی جگہ تو نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہیں. صرف انشاءاللہ 10-15 منٹ کی گفتگو ہوگی، لیکن علم کے حصول کے لیے تھوڑی سی ماحول ویسا بننا چاہیے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ اتنے فرشتے جو تہ در تہ اس وقت آسمان پر اس وقت ڈیفنس فیز 1 کی اس مسجد اقصی کو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. یہ ہم کہیں پر ضرورت پڑتی ہے تو مین پاور شو کراتے ہیں. آپ کے اسی پنجاب میں عمران خان نے بھی اپنی مین پاور شو کرائی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ابھی ضرورت پڑی تو ہم نے شہر کراچی میں بھی افرادی قوت کا ظاہر کیا تھا، مین پاور شو ہم نے بھی کیا کراچی کے اندر.
तमाम अहले हदीस जमातें जमा हुई और हमने वहाँ पर इस बात का ताकत का मुजाहरा किया अफराद को दिखाकर कि लोगों याद रखना, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के ख़िलाफ़ कोई हाथ उठेगा, कोई ज़बान चलेगी, तो इंशाअल्लाह रहमान फ़र्जंदान अहले हदीस इतनी क़ुव्वत रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि हर बात का जवाब इंशाअल्लाह कानूनी दायरे में रहकर दिया जाएगा। और इसका बड़ा असर हुआ। लोग कहने लगे कि इसका क्या फ़ायदा, इतने लोगों को जमा किया गया, क्या फ़ायदा। हाँ ठीक है, बाज़ दफ़ा कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ अल्लाह के घर में बैठे हुए कि इस बार जो कराची के अंदर मैन पावर हमने शो की गुस्ताखान सहाबा के ख़िलाफ़, इसका बहुत असर हुआ। वो मैंने कैसे महसूस किया कि असर बहुत हुआ। मैं सो रहा था, तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात होगी, फजर के बाद का टाइम था। मेरे मोबाइल पे कॉल आई, एक चैनल है सच न्यूज़, अगर आप जानते हो, गालिबन आपके इस्लामाबाद से ही ऑपरेट होता है, कराची में उनका स्टूडियो है। कहने लगे हकीम साहब एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा उन्वान क्या है? कहने लगे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। मैंने पूछा पैनल पे कौन कौन होगा मेरे साथ? कहने एक बरेलवी आलिम है, एक आप अहले हदीस हैं और एक शिया आलिम है। मैंने कहा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन तो मुकम्मल नहीं हुआ। कह रहे हैं क्यों? मैंने कहा देवबंदी कहाँ गया भाई? इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर सबको बुलाएं। कहेंगे नहीं उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका, फला नहीं हो सका, आप तशरीफ़ ले आए। मैं पहुँच गया, रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, ये अभी 2 या 3 दिन पहले रात में चला भी है। अब वहाँ पर जब हम पहुँचे, वहाँ जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो मैन पावर शो हमने किया था प्रेस क्लब के ऊपर, इसके असरात कितने दूर अंदाज हुए, कितना पुरअसर ये प्रोग्राम हुआ हमारा प्रेस क्लब वाला। क्यों? इन्होंने इस बात का, जो शहंशाह हुसैन नकवी कह रहा था, उसका क्लिप मैंने सुना था, उसने कहा कि हमें अफराद दिखाकर मुतासिर मत करना। शायद आप में से किसी ने वो क्लिप देखा हो, जिसमें शहंशाह हुसैन नकवी ने कहा कि हमें अफराद दिखाकर मुतासिर नहीं करना, हम तुम्हारे अफराद को देखकर, तुम्हारे लोगों को देखकर इंस्पायर होने वाले, मुतासिर होने वाले नहीं हैं। मैंने कहा अल्लाह की कसम, आज यहाँ पर इनके चैनल में बैठकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे प्रोग्राम से इंस्पायर हो गए कि आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। शिया भी बैठा हुआ है, देवबंदी बरेलवी भी बैठा हुआ है, मैं अहले हदीस भी बैठा हुआ हूँ। और वहाँ पर इनके शिया जो अल्लामा थे, उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उनको लिया था टेलीफोन कॉल पे, ऑनलाइन लिया था कॉल पे, मैं और बरेलवी आलिम हम साथ पैनल पे थे। तो अल्लामा साहब कहने लगे जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हुसैनियों के दिल दुखाना बंद ना किए जाएं। जब तक हुसैनियों के दिल दुखाना बंद नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं हो सकता। बात मेरी तरफ आई, एंकर डॉक्टर था, उसने मुझे कहा कि हकीम साहब आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? मैंने कहा वाक़ियतन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन उस वक्त तक नहीं हो सकता। हाँ, उसने एक बात और कही कि जब तक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं हो सकता जब तक हुसैनियों के दिल दुखाए जा रहे हैं, तब तक कोई इत्तेहाद नहीं। कहने लगा कि आप सरेआम मीडिया के सामने बैठकर अपने जलसे के अंदर आप लोगों ने यजीद जिंदाबाद के नारे लगाकर हुसैनियों के दिलों पर छुरे घोंपे हैं। फिर बात नंबर मेरा आया, मुझसे एंकर ने सवाल किया जी हकीम साहब आप क्या फरमाते हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से? मैंने कहा हाँ बात अच्छी है, लेकिन पहले मैं अल्लामा साहब की बात को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। मैंने कहा अल्लाह की कसम बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अल्लामा साहब ने, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हुसैनियों के दिल न दुखाए जा रहे हैं। हुसैनी तो हम हैं, जो हुसैन की तालीमात पर अमल करेगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैनी तो वो हुआ। दूसरी बात, अगर तुम अपने आप को हुसैनी कहते हो और इस बात को समझते हो कि जब तक हुसैनियों के दिल दुखाए जाएंगे उस वक्त तक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं हो सकता, तो मैंने कहा कि फिर हम भी बड़ी माज़रत के साथ एक बात कहते हैं, जब तक गुस्ताखाने सहाबा की नामूस के ऊपर चैलेंज करते रहेंगे, अबू बकर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिर कहते रहेंगे, अम्मी आयशा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गालियाँ देते रहेंगे, तब तक भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं हो सकता। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होगा, लेकिन उसकी सूरत ये होगी
کہ لوگ توحید کے اوپر آ جائیں، اس کی صورت یہ ہوگی کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے نبی کے ماننے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے سر کا تاج ماننا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ الرحمن اتحاد بین المسلمین کا ہاتھ ہم پہلے بڑھائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مین پاور کا بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو فرشتوں نے اس وقت مجھے اور آپ کو زمین سے لے کر آسمان تک گھیرا ہوا ہے، کہ یہ بھی کوئی مین پاور شو ہو رہا ہے؟ نہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اتنے فرشتوں کا جو ہجوم لگا ہوا ہے، ایک جھمگٹا اس وقت یہاں پر ڈیفنس کی فیز 1 کی جامع مسجد اقصی میں زمین سے لے کے آسمان تک لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ فرشتے اس وقت آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس وقت ڈیفنس فیز 1 کی مسجد اقصی کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جو بزرگ موجود ہیں، جو نوجوان موجود ہیں، یا اللہ جو بچے موجود ہیں، پروردگار ان کا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی درہم و دینار کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈالرز پاؤنڈ کی جنگ نہیں ہے، اللہ یہ خالص محض تیری رضا کے حصول کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اتنا قیمتی وقت ہے عزیز دوستوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سنا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو عمل کے لیے تیار رہیے، عمل کا فقدان ہے۔ آج پوری رات، ابھی ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، پوری رات اب جلسے شروع ہوں گے۔ رات بھر جلسے سننے والا، رات بھر سیرت النبی پر تقریریں سننے والا، جس نے سیرت کے بیان میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کا بیان سنا، جس نے سیرت کے جلسے کے اندر نبی کی زلفوں کا تذکرہ سنا، جس نے سیرت کے جلسے کے اندر میرے نبی کی داڑھی کا معاملہ سنا کہ میرے نبی کی زلفیں تھی، میرے نبی کی داڑھی تھی، رخسار اتنے خوبصورت تھے، میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا، یہی میرا بھائی صبح اٹھ کر آفس جانے سے پہلے اپنی سنت، اپنی داڑھی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کاٹ کر، اپنی داڑھی کو کاٹ کر گندی نالی میں بہا کر آفس جاتا ہے۔ یہی شخص صبح دیر سے اٹھتا ہے کہ جناب رات جلسے میں گیا تھا، فجر کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنیے، لیکن اس نیت سے سنیے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عمل کے لیے تیار ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ کریم ہمارے سننے کو قبول فرما لے۔ میرے محترم بھائیوں، آخری 10 منٹ ہے، 25 منٹ کا ٹائم تھا، آخری 10 منٹ مجھے موضوع دیا تھا اطاعت رسول کے حوالے سے۔ ایک دو بات اس کے اوپر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں وہ سارے وہ لوگ ہیں جو نبی کی ایک ایک شان پر مرمٹنا جانتے ہیں۔ مجھے یقین ہے میں جس مسجد میں بیٹھا ہوں اس کی بنیاد ہی اللہ کی توفیق سے اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ ہمارے پاس دوسری کوئی دعوت ہی نہیں۔ دعوت اہل حدیث ہے کہ در حقیقت اطیع اللہ و اطیع الرسول، تیسری کوئی بات ہماری جھولی کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور رب رحمان یہی بیان فرماتے ہیں کہ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ میری، مجھ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو تمہیں اطاعت محمد رسول اللہ کی کرنا پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہو کہ آپ کی ذات سے تو پیار ہے لیکن آپ کی بات سے پیار نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذات سے پیار تو ابو لہب نے بھی کیا تھا۔ ذات سے پیار مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج لوگ نبی کی ذات سے پیار کرتے ہیں، بات ماننے کا وقت آتا ہے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ذات سے پیار کی اگر بات ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اب وہاں پر سارے لوگ جمع ہیں، نبی کے رشتہ دار، نبی کے چچا جان سب موجود ہیں۔ اب چونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالی لحاظ سے غریب تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امیر تھیں۔ اب وہاں پر مجمع میں کسی نے ایک بات کہہ دی کہ دیکھو آج کا نکاح کتنا بے جوڑ ہے کہ ایک طرف مکہ کا یتیم تو دوسری طرف بین الاقوامی رئیسہ، کتنا بے جوڑ نکاح ہے۔ یہ ہمارے والے میں بھی ہوتا ہے نا، چہ مگویاں کرنا، باتیں کرنا، وہ جناب
ایک تو 200-500 لوگوں کی بارات لے جا کے لڑکی والوں کا کھانا کھا کر آتے ہیں، اور اس میں بھی میخ نکال کر آتے ہیں کہ بوٹیاں کم تھیں، ذائقہ اچھا نہیں تھا، اور دلہن کا رنگ کالا تھا، دلہن کا ایسا تھا، دلہا تو ویسا تھا۔ یہ ہمارے درمیان بھی یہ ماحول ہے۔ وہاں پر مجمع میں کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ آج کا نکاح کتنا بے جوڑ ہے کہ ایک طرف مکے کا یتیم تو دوسری طرف بین الاقوامی رئیسہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میچ نہیں کر رہا، کوئی کمبینیشن نہیں ہے، کوئی آپس میں ان کا جوڑ نہیں ہے۔ میرے نبی کے چچا کے کان میں آواز آئی، کہنے لگے کہنے والا میری بات کو ذرا غور سے سن، تو میرے بھتیجے محمد کو نیچے اور خدیجۃ الکبریٰ کو اوپر کرتا ہے، وہ اللہ کی قسم ہے پورے مکہ کے اندر کوئی ایک صادق، کوئی ایک امین، کوئی ایک دلیر، ایک شجاع، ایک بہادر میرے بھتیجے محمد کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے لاؤ۔ بولتی زبانیں گم ہو گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ واقعتاً پورے مکہ کے اندر میرے نبی جیسا کوئی شجاع نہیں، کوئی بہادر نہیں، کوئی دلیر نہیں، کوئی صادق نہیں، کوئی امین نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذات محمد سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب بات محمد سے پیار کرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلی مخالفت اسی چچا نے شروع کی۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا اور تمام لوگوں کے سامنے قوم برادری موجود تھی، کنبہ قبیلہ موجود تھا، عزیز اقربا موجود تھے، دوست یار موجود تھے، سب کے سامنے میرے نبی نے توحید کی دعوت کو رکھا۔ یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، وہ تمہیں توحید کی دعوت عرب و عجم کا مالک بنا دے گی۔ کتنی خوبصورت دعوت لے کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے آئے۔ اب آئیے ان لوگوں کا حال دیکھیے جو ذات محمد سے پیار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سگا چچا کھڑا ہو گیا، وہی چچا جو کل تک میرے نبی کی حمایت کر رہا تھا۔ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ کیسا بے جوڑ رشتہ ہے، مکے کا یتیم کہاں اور خدیجۃ الکبریٰ بین الاقوامی رئیسہ کہاں، وہاں پر میرے نبی کی ذات سے پیار کرنے والا یہی چچا آج کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد اما دعوتنا الا لہذا، اے محمد تو نے تو ہمارا وقت برباد کر دیا، کیا یہی بکواس سنانے کے لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ یہ توحید کی دعوت میرے محترم بھائیوں جب پیش کی میرے نبی نے، ذات محمد سے پیار کرنے والے الگ ہو گئے اور بات محمد سے پیار کرنے والے الگ ہو گئے۔ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی اور آپ کی بات سے بھی پیار کیا، ان تین عبداللہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذات سے بھی پیار کیا ہے اور بات سے بھی پیار کیا ہے۔ ہم الحمدللہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ نبی کی ذات سے بھی پیار کیا جائے اور نبی کی بات سے بھی پیار کیا جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی کی ذات سے بھی پیار کیا، جنہوں نے نبی کی بات سے بھی پیار کیا۔ ایک جگہ سے اپنی سواری پر گزر رہے تھے، رستے میں ایک جگہ اپنی اونٹنی روکی اور بیٹھ گئے، اور جیسے انسان استنجا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے، اس پوزیشن میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا عبداللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے سواری کو بیچ جگہ پر روک دیا، آپ اترے، اتر کر آپ نے قضائے حاجت کی جگہ پر بیٹھے، پوزیشن ویسی بنائی، لیکن آپ نے قضائے حاجت نہیں کی، کیا بات ہے؟ کہا مجھے پیشاب نہیں آ رہا تھا، بس میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پہ تھا، اسی جگہ پر اللہ کے نبی نے اپنی سواری اتاری اور یہیں پر اٹھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضائے حاجت فرمائی۔ میں اپنے نبی کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ آئیے ایک اور عبداللہ کا واقعہ بتاؤں کہ جس نے ذات محمد سے بھی اور بات محمد سے بھی پیار کیا تھا۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر سے کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں۔ میرے نبی دوران تقریر کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد سے باہر تھے، جہاں پر ابھی جیسے ہم جوتیاں اتار کر آئے وہ تو باہر کا حصہ ہے، میرے نبی نے اندر والوں کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ذات محمد سے بھی پیار کیا ہے اور بات محمد سے بھی پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا عبداللہ بن مسعود یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے تو اندر والوں کو کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تم باہر کہاں بیٹھ گئے؟ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے بس اس بات کی پرواہ ہے کہ میرے کانوں میں میرے نبی کی آواز آئی ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ اب عبداللہ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ کس جگہ پر بیٹھنا ہے، بس کان میں آواز آئی ہے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ آئیے تیسرا اور آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیسرے عبداللہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات سو رہے تھے، میں بھی سو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، کہتے ہیں اتفاقاً اس وقت میری بھی آنکھ کھلی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند سے اٹھ کے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو آنکھیں مسلتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی آنکھوں کو مسلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گردن آسمان کی طرف کی اور سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کو تلاوت کیا۔ کہتے ہیں میں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تہجد کے لیے، وضو بنانے کے لیے، کہتے ہیں میں نے بھی عمل شروع کر دیا۔ وہ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے وہ ذات محمد سے بھی اور بات محمد سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے والے کہ جن کو ہم کہتے ہیں لکیر کا فقیر ہو، کہ بس جو بات دیکھ لی اپنے نبی کے اندر اب وہی کرنا ہے، اور یہی در حقیقت دین ہے جو کہ سورۃ الحشر کے اندر اب رحمان نے بیان کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ دین کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حشر کی آیت ہے اس نے پورے دین کا خلاصہ نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور لوگوں جو چیز تمہیں رسول اللہ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے لازم پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول تم کو روک دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ ڈو اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، بس یہی دین ہے۔ اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے کہ اگر یوں بھی کر لیں تو کیا ہے، ایسا بھی ہو جائے تو کیا ہے، نہیں میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا حرج ہے۔ جہاں میرے نبی کی بات آ گئی، اللہ کی قسم پوری دنیا کی بات ایک طرف، میرے نبی کی بات ایک طرف، پوری دنیا کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، میرے نبی کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن آج بدنصیبی سے یہ اندھی تقلید ہم کو کہاں لے کر چلی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ حدیث کی ایک کتاب ہے ترمذی، اس کی شرح ہے تقریر ترمذی، اس کے اندر واقعہ لمبا ہے، میں اختصار سے بس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، سمیٹنا چاہتا ہوں، اس لمبے واقعے کو بیان کرنا وقت لگے گا۔ وہاں پر ایک مسئلہ بیان ہوا اور اس کے اوپر دو اماموں کی رائے درج ہوئی، ایک امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی وہ دراصل حدیث کے مخالف جا رہی تھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی جو رائے تھی وہ حدیث کے مطابق تھی۔ نیچے فیصلہ لکھنے والے نے اپنا فیصلہ لکھا، الحق والانصاف، حق و انصاف تو یہ ہے ان ترجیح الشافعی فی هذه المسئلہ، کہ اس مسئلے کے اندر امام شافعی کو ترجیح حاصل ہے، بل نحن المقلدون ابی حنیفہ، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ، لہذا ہم پر تقلید کرنا واجب ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ تقلید انسان کو در حقیقت اطاعت سے نکال دیتی ہے، اور ہماری یہی دعوت ہے کہ میرے محترم بھائیوں، دین میں کامیابی اگر چاہتے ہو، اگر اپنی اخروی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو اطاعت پر آ جاؤ۔ دو ہی اطاعتیں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تیسری کوئی اطاعت نہیں۔ اللہ کریم ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔